سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب ہے کرتا اور تہبند۔ سوال ہے دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب ہے سود کھانے والے پر۔ سوال ہے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سوال ہے کس شخصیت کو موت کے فرشتے نے روح قبض کرنے سے پہلے سلام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال ہے قیامت کے روز جہنم کو کس حالت میں لایا جائے گا؟ جواب ہے جہنم کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ سوال ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر کتنے دن میں روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب ہے 4 مہینے میں۔ سوال ہے نماز کے دوران اگر سانپ اور بچھو نظر آئیں تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟ جواب ہے نماز توڑ سکتے ہیں۔ سوال ہے روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ جواب ہے مشک کی بو سے بہتر ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو دجال کو قتل کریں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے جنت کے دروغے کا نام کیا ہے؟ جواب ہے رضوان۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ جواب ہے 14 سجدے ہیں۔ سوال ہے خطبے کے دوران کھانا پینا یا بات کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے حرام ہے۔ سوال ہے مسلمانوں کو کتنی بار روزہ رکھنا فرض ہے؟ جواب ہے ہر سال رمضان کے مہینے میں۔ سوال ہے کس چیز کا ہر مسلمان پر صدقہ دینا فرض ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ کا۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال ایک دوسرے کے شریک حیات رہے؟ جواب ہے 25 سال۔ سوال ہے کون سی سبزی کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے؟ جواب ہے کریلے کھانے سے۔ سوال ہے حدیث کے مطابق کون سی چیز صبح کھانے سے جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے اجوا کھجور۔ سوال ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ جواب ہے گردے سکڑ جاتے ہیں۔ سوال ہے جو شخص جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ جواب ہے قیامت کے دن اس سے سخت حساب ہوگا۔ سوال ہے کس عورت نے 1000 درہم میں اپنا بیٹا فروخت کیا تھا؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس طرح بالوں میں تیل لگانا سنت ہے؟ جواب ہے مانگ نکال کر۔ سوال ہے کس حالت میں انسان کو بات کرنا منع ہے؟ جواب ہے نماز کی حالت میں۔ سوال ہے قرآن مجید کو کتنی دفعہ مکمل پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے؟ جواب ہے ہر مہینے 1 بار۔ سوال ہے کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی تعریف کی ہے؟ جواب ہے سورہ الانعام میں۔ سوال ہے زیتون کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب ہے بواسیر کی بیماری۔ سوال ہے کس نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے فرض نماز کے بعد کس نماز کو سب سے افضل نماز کہا گیا ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز کو۔ سوال ہے غیبت کرنے والے کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ جواب ہے غیبت کرنا حرام ہے۔ سوال ہے خواب میں کون سی چیز دیکھنا موت کے قریب آنے کی نشانی ہے؟ جواب ہے خواب میں کفن، جنازہ یا اپنی قبر دیکھنا بعض اوقات موت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سوال ہے بروز قیامت سب سے پہلے کس قوم سے حساب لیا جائے گا؟ جواب ہے امت مسلمہ سے۔ سوال ہے جنت میں مردوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب ہے جنت میں ہر مرد کی عمر 33 سال ہوگی اور ہمیشہ یہی عمر رہے گی۔ سوال ہے کون سا دن اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے؟ جواب ہے جمعے کا دن۔
سوال ہے وہ کون سا کام ہے جس کو کیے بغیر عورت کو گھر سے باہر جانا منع ہے؟ جواب ہے پردہ کیے بغیر۔ سوال ہے جہنم کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے کتنے فیصد زیادہ ہوگی؟ جواب ہے جہنم کی آنکھ دنیا کی آنکھ سے 70% زیادہ ہوگی۔ سوال ہے کس پیغمبر کی قوم کا نام بنو اسرائیل ہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال ہے کس فرض عمل کو جنت کی چابی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے نماز کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جواب ہے تقوی حاصل کرنا ہے۔ سوال ہے انسان کی روح کس وقت سیر کرنے جاتی ہے؟ جواب ہے نیند کی حالت میں۔ سوال ہے کس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے؟ جواب ہے رات کے آخری پہر میں۔ سوال ہے کیا پڑھنے والے کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے؟ جواب ہے درود شریف پڑھنے والے کے لیے۔ سوال ہے انسان پر غربت کس وجہ سے آتی ہے؟ جواب ہے جلدی جلدی نماز پڑھنے سے۔ سوال ہے نماز کے لیے کتنی شرائط لازم ہے؟ جواب ہے 7 شرائط لازم ہے۔ سوال ہے آخرت میں کس چیز کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا؟ جواب ہے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ سوال ہے جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کیسے آنا چاہیے؟ جواب ہے سکون اور اطمینان سے آنا چاہیے۔ سوال ہے قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ جواب ہے 30ویں پارے میں۔ سوال ہے حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بچوں کو جنت کا پھول کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کس وقت بسم اللہ پڑھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے حرام کام کرتے وقت۔ سوال ہے کون سا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ جواب ہے ریشمی کپڑا پہننا۔ سوال ہے کن لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرابی اور والدین کا نافرمان۔ سوال ہے زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ جواب ہے زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ سوال ہے دنیا میں کون سا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور ناپسند ہے؟ جواب ہے پسندیدہ مقام مسجد ہے اور ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا خطبہ کس نے پڑھایا تھا؟ جواب ہے ابو طالب نے۔ سوال ہے کس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے؟ جواب ہے مریض کی دعا۔ سوال ہے حشر کے میدان میں لوگوں کو اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ پیش کیا جائے گا؟ جواب ہے 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا۔ سوال ہے غار ثور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب ہے 4 میل دور ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا خطبہ کس جگہ دیا تھا؟ جواب ہے صفا کی پہاڑی پر۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بولتے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر۔ سوال ہے اسلامی شریعت میں خودکشی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے خودکشی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ سوال ہے اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب ہے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس شکل کی تھی؟ جواب ہے کشتی کی شکل مرغی جیسی تھی، سر مور جیسا تھا اور سینہ بطخ کی طرح تھا۔ سوال ہے کون سا شخص جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں جانے کی تمنا کرے گا؟ جواب ہے شہید۔
سوال ہے قرآن مجید کی کس صورت میں مسلمان کی وفات پر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں۔ سوال ہے اسلام میں چوری کرنے والے کے لیے کیا کرنے کا حکم ہے؟ جواب ہے اسلام میں چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ سوال ہے کیا بالوں کو کلر کرنا جائز ہے؟ جواب ہے فیشن کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے جائز ہے۔ سوال ہے وہ کون سی صورت ہے جو مکہ اور مدینہ دونوں میں نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام کیا؟ جواب ہے 3 دن قیام کیا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے نے۔ سوال ہے پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ جواب ہے 39 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ سوال ہے لڑکیوں کے بڑے ناخن رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے ان میں شیطان بسیرا کرتے ہیں۔ سوال ہے اگر بچہ مردہ پیدا ہو تو کیا اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ جواب ہے نہیں کی جائے گی۔ سوال ہے وہ کون سا نیک عمل ہے جو مسلمانوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب ہے صدقہ کرنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو سونگھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے کھانے کو۔ سوال ہے کس سورت کی تلاوت کرنے سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے۔ سوال ہے کس دن مسواک کرنے کا زیادہ ثواب ہے؟ جواب ہے جمعے کے دن مسواک کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ سوال ہے سونے سے پہلے کون سی آیت پڑھنے سے شیطان انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب ہے آیت الکرسی۔ سوال ہے کس دن نئے کپڑے پہننے کا زیادہ ثواب ہے؟ جواب ہے جمعے کے دن نئے کپڑے پہننے کا زیادہ ثواب ہے۔ سوال ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے ضروری عمل کیا ہے؟ جواب ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور نیک اعمال۔ سوال ہے توبے کا دروازہ کب تک کھلا رہتا ہے؟ جواب ہے موت کے وقت تک۔ سوال ہے بچے کی پیدائش پر سب سے پہلے کون سا عمل کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان دینا چاہیے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کس نے پھینکا تھا؟ جواب ہے ان کے بھائیوں نے پھینکا تھا۔ سوال ہے جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ جواب ہے 7 دروازے ہیں۔ سوال ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب ہے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سوال ہے بستر پر کھانا کھانے سے گھر میں کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے بستر پر کھانا کھانے سے بیماریاں اور غربت آتی ہے۔ سوال ہے کس دن صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ہے؟ جواب ہے جمعے کے دن صدقہ دینے کا زیادہ ثواب ہے۔ سوال ہے کس دن قرآن شریف پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے؟ جواب ہے جمعے کے دن قرآن شریف پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ سوال ہے جمعے کے دن نماز کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے؟ جواب ہے 1 اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ہے۔ سوال ہے اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے بے صبری ہوتی ہے۔ سوال ہے کون سا دن قیامت کے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے جمعے کے دن کو۔ سوال ہے کون سی سبزی کھانے سے شوگر ہوتی ہے؟ جواب ہے آلو کھانے سے شوگر ہوتی ہے۔
سوال ہے کیا بستر پر لیٹ کر تلاوت قرآن، درود شریف اور ذکر و اذکار کر سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے مصیبت آتی ہے؟ جواب ہے دکھاوے کی نماز پڑھنے سے مصیبت آتی ہے۔ سوال ہے مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئیں تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر والدین خواب میں نہ آئیں تو شاید وہ ناراض ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں بھی یہ قاعدہ قانون نہیں بیان کیا گیا کہ مرحوم والدین کے خواب میں آنے یا نہ آنے کو ان کی ناراضگی یا راضی ہونے کی طرف نسبت دی جائے۔ کچھ لوگوں کے والدین اپنی اولاد سے بالکل راضی اور خوش جاتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی خواب میں نہیں آتے، لہذا اس طرح کی چیزوں کو اپنا معیار نہیں بنانا چاہیے۔